السلام علیکم. آپ سب کو شائگان ہیلتھ ٹی وی میں خوش آمدید. میرا نام احمد خان ہے اور میں شائگان فارماسیوٹیکلز کے ساتھ ایز اے سینئر برانڈ مینیجر ایسوسیٹڈ ہوں. ہر سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں گرڈ اویئرنیس ویک مارک کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ منعقد ہوا ہے. بلا تاخیر آج کے مہمان سے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. آج ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر لبنہ معراج. ڈاکٹر صاحبہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی کی. ڈاکٹر صاحبہ کا گیسٹرینٹرولوجی، روماٹولوجی، اسٹروک اور میڈیسن کے باقی شعبوں کا وسیع تجربہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی ممبر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئیں. ڈاکٹر صاحبہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ معدے کی تیزابیت اور گرڈ میں کیا فرق ہے؟ معدے کی تیزابیت جیسے ایک لیمن ٹرم ہے اور گرڈ از گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس. تو حلق میں تیزابیت کا اوپر آنا، منہ میں پانی بھر آنا، برن ہونا، سینے کے پیچھے جلن ہونا، اس کو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس کہتے ہیں. اور جو صرف معدے میں درد تک مختص رہتا ہے تو وہ آپ کا تیزابیت کو ڈونیٹ کرتا ہے. تو یہ تھوڑی ایکسٹینڈڈ ورژن ہے آپ کی گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلیکس. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ گرڈ کے کامن سمٹمز کیا ہیں اور اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ بہت سارے پیشنٹس میں گرڈ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں، معدے کی تیزابیت بنتی چلی جاتی ہے، یا بہت آئلی فوڈ لیتے ہیں جو کہ بہت آئل میں ڈیپ فرائی ٹائپ کے ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے معدے میں جلن ہونا، سینے کے پیچھے جلن ہونا اور تیزابیت کا محسوس ہونا، منہ کا کڑوا پن ہونا اور رات کو سوتے وقت حلق میں پانی آنا اور اس سے کھانسی کا ہونا، یہ گرڈ کہلاتا ہے. اور یہ بہت اس سے پیشنٹ ایسپریٹ بھی کر جاتے ہیں، تو یہ خطرناک علامتیں بھی لیڈ کرتا ہے بیسیکلی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ گرڈ کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ وجوہات تو ایک اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری جو سوسائٹی میں کھانے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب تک کھانا کھا لیں، ہم کھانے کو بہت لیٹ کرتے ہیں، رات کے 12-1، کبھی کئی گھروں میں 11-12، اور بھی کھانے کے فوراً 1-8 گھنٹے کے بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیٹ کھانا، جلدی سونا کھانے کے فوراً بعد، اور اس کے ساتھ کھانے میں آپ اس طرح کا فوڈ نہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ ایسا کھا لیں جیسے کہ کوئی کافی، چائے لے لینا، کعوہ لے لینا، دودھ لے لینا، دہی کا استعمال کر لینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کھانے کے بعد آپ کو کم سے کم فوڈ کو ہضم ہونے کے لیے، کھانے کو ہضم ہونے کے لیے آپ کو 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ اگر اس کے بعد نماز پڑھیں، کچھ چہل قدمی کریں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. تو آئلی فوڈ اور ساتھ میں ایسی جس میں نشاستہ زیادہ ہوں وہ والا فوڈ، اور ساتھ میں اس طرح کی کوکو کولا وغیرہ اس میں انکلوڈ ہوں، پیپسی وغیرہ، تو یہ سارا ریگرج کا وہ بنا دیتا ہے ایک مسئلہ. تفصیل دینے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ لائف سٹائل چینج کرنے سے گرڈ کے سمٹمز میں کمی آ سکتی ہے؟ جی بہت زیادہ آ سکتی ہے. ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ لائٹ گھر کی چپاتی سمپل سالن کے ساتھ لے، اور رات میں وہ جلدی کھانا مغرب تک لے لے، اور تاکہ سونے سے تک اس کے ہضم ہو جائے، 2-3 گھنٹے ہوں گیپ میں. اور کوشش کریں ایسے پیشنٹ رات کو سونے سے پہلے کوئی قہوہ، کافی، چائے یا ڈرنک وغیرہ کچھ اس طرح کا نہ لیں تاکہ وہ ریگرج نہ ہو. اور سمپل پلین واٹر از گڈ انف. یہ ایڈوائز، اور جلدی رات کا کھانا لینا، اور ساتھ میں تھوڑا چہل قدم کرنا، اور تھوڑا اپنے تکیے کو اوپر کر کے رکھنا تو وہ ریگرج نہیں ہوگا پھر. تو یہ ایڈوائز دینا. اور ساتھ میں اپنا اگر اوبیس ہے، موٹا ہے،
تو ویٹ ریڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ سمٹمز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ، گرڈ کے مریض کو ٹریٹمنٹ آپشنس کیا اویلیبل ہوتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ آپشن میں ہمارے پاس میڈیکیشنز ہیں، اور میڈیکیشن جن کا گرڈ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا یا بار بار یہ ہو رہا ہوتا ہے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس، تو ایک ٹرم ہوتی ہے ہیاٹس ہرنیا، اس کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معدے کا کچھ حصہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ ہمارے پھیپھڑے کے پاس آ جاتا ہے، اور پھیپھڑے اور دل کے پاس بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہمارا معدہ آ جاتا ہے، تو وہ دل اور پھیپھڑے کے بیچ میں پھنس جاتا ہے اور اس میں ریگرج کے سمٹم بہت آتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ کو نیکٹرنل کف بہت ہوتی ہے. رات کو اس طرح کی کف جو کہ ریگرج کرنے کے بعد ایک دم سے منہ میں پانی آیا اور پھیپھڑے میں چلا گیا، اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. ایسے پیشنٹ میں اگر گرڈ کا پیشنٹ میڈیکیشن سے صحیح نہیں ہو رہا تو اس کو ہیاٹس ہرنیا کو رول آؤٹ کرنا چاہیے، جو کہ ایک اینڈوسکوپی سے پتہ چلے گا، یا سی ٹی اسکین وتھ کنٹراسٹ سے، یا ایم آر آئی. بہت ایڈوانس ہیں چیزیں، ایکس رے پہ بہت کم ملتا ہے. تو ایسے پیشنٹ کو رول آؤٹ کر کے سرجن کے پاس بھیجنا اور اس کو اس کے لیے ریپیئر کروانا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، ڈائٹ کا کتنا امپیکٹ ہے آپ کے خیال میں گرڈ کو کنٹرول کرنے میں؟ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. جیسے کہ ہم بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ کوئی میٹھا لینا چاہتے ہیں، چاکلیٹ لے لیتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہیوی چیز لے لی. تو یہ جو بھی چیز ہے جو ہضم میں جو پرابلم کرتی ہے، تو رات کا تو ڈیفینیٹلی میل ایسا ہونا چاہیے جو کہ لائٹ ہو. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو فوڈ آپ کو دن میں ناشتہ آپ کا ہیوی ہونا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا اس سے کم، اور رات کا اس سے بھی لائٹر ہونا چاہیے. تو اس فارم پہ اگر ہم چلیں جو ہمیں گائیڈنس ملی ہوئی ہے قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو اگر ہم اس کو فالو کریں اور ہائیڈریٹ اچھا کریں تو انشاءاللہ یہ سمٹمز ریگریس بھی ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. یقیناً اس پروگرام سے آپ کو گرڈ کے حوالے سے مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. میں شائگان فارماسیوٹیکل کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ.